سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، یہ مدرسہ 40 سال کا ہو گیا۔ 1984 میں اس کا قیام حضرت فدائے ملت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ 1984 کا جو فساد ہوا، اس وقت یہ علاقہ شہر سے باہر تھا۔ فسادیوں نے یہاں جو جھوپڑ پٹی تھی وہ جلا کر خاک کر دی تھی۔ حضرت تشریف لائے، جمعیت علماء مہاراشٹر کو حکم دیا۔ حضرت کے حکم سے 166 مکانات بنا کر کے لوگوں کو دیے گئے اور اس کو جمعیت کالونی کا نام دیا گیا۔ اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جمعیت علماء نے مکانات کی تعمیر کا سلسلہ اس ملک میں جو شروع کیا ہے، اس کا آغاز یہیں سے ہوا۔ اس سے پہلے کسی بھی مقام پر جمعیت علماء امداد تو کرتی تھی فساد کے متاثرین کی، لیکن مکانات کی تعمیر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب یہاں اتنے خاندان آباد ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، ان کی دینی تعلیم کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ اپنے جیب خاص سے 1 لاکھ روپیہ عطا فرمایا اور کہا یہاں ایک مدرسہ بناؤ۔ پترے کا ایک شیڈ 32x56 کا بنایا گیا اور مدرسہ ایک استاد اور چند طلبہ سے شروع ہوا۔ اور آج 40 سال کے بعد یہاں جو ایک قافلہ تیار ہو گیا ہے، وہ چھوٹا پودا جو حضرت فدائے ملت کے حکم سے لگایا گیا تھا، آج ایک تناور درخت بن گیا ہے۔ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کا خلوص اور حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار آمد، ان کی دعائیں، اور پھر اس جامعہ کا انتظام مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، میں سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی برکت سے آج یہ مدرسہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، یہ چند کلمات میں نے بار بار آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں نے خاص طور سے ان کو اس لیے آج دہرایا کہ آج ہمارے اسٹیج پر ہندوستان کی ایک بہت ہی موقر شخصیت اور جامعہ قاسمیہ کے محتمم حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، جو جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر ہیں اور جن کا رشتہ اور تعلق حضرت فدائے ملت سے ہے، حضرت فدائے ملت کے بھانجے ہیں۔ میں نے یہ چاہا کہ اس مدرسے کے بارے میں کچھ کلمات حضرت کے بھی کان میں پڑ جائیں تو بہتر ہوگا، اس لیے میں نے وقت کی کمی کے باوجود یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال سالانہ جلسے کے موقع پر پورے سال کی جو آمد اور خرچ ہوتا ہے وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں 2022 اور 23 یعنی 1 اپریل 2022 سے لے کر 31 مارچ 2023 تک کا حساب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، اور یہ رواں سال اس کے ختم ہونے میں ابھی چونکہ 1.5 مہینہ باقی ہے، اس لیے رواں سال کا حساب آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے اجلاس میں آئے گا۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو یہ اعداد و شمار بتاتا ہوں۔ 31 مارچ 2022 میں جو ہمارے پاس بیلنس تھا وہ 21,49,576 روپے تھا۔ زکوٰۃ کی مد میں 87,89,926 روپے، صدقہ فطر 12,73,587 روپے،
قربانی یعنی چرم قربانی، کیا اب تو چرم قربانی یہاں بے قیمت ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں جو ہمارے اکابر نے مسلمانوں کے دلوں میں مدارس کی محبت ڈالی ہے، وہ چرم قربانی کے بدلے جب وہ چھوٹا جانور یعنی بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو چمڑا تو بے قیمت ہو گیا ہے، 25 روپیہ 30 روپے کا بکتا ہے، لیکن وہ 200 روپیہ عطا فرماتے ہیں۔ بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے تو وہ 500 روپیہ دیتے ہیں۔ اس طرح 10,36,400 روپے، اور عطیات کی مد میں 1,09,07,604 روپے۔ کل آمدنی جو ہوئی 2022-23 کی وہ 2,41,57,093 روپے ہوئی۔ اب اخراجات جو ہوئے تنخواہ کی مد میں 1,23,44,403 روپے، مطبخ پہ خرچ ہوئے 48,05,755 روپے۔ یہ خرچ وہ ہے جو اناج خریدا جاتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے جو آ جاتا ہے خریدنا نہیں پڑتا، اس کا حساب الگ ہوتا ہے۔ پیسے سے جو خریدا جاتا ہے اس کا حساب یہاں ہے۔ تعمیرات کا سلسلہ الحمدللہ لاک ڈاؤن سے پہلے چل رہا تھا۔ گراؤنڈ+5 یہ پرمیشن ہمارے پاس ہے۔ درمیان میں کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئیں کہ حلیم اللہ سالانہ اجلاس کے اسٹیج پر اعلان کرتا ہے کہ ہم پرمیشن سے تعمیر کر رہے ہیں، مسجد کے ممبر سے اعلان کرتا ہے کہ ہم نے گراؤنڈ+5 کا پرمیشن لے رکھا ہے۔ غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، یہاں تک کہ اس سلسلے میں ماہیتی بھی مانگی گئی، اور ماہیتی مانگنے میں ان سے غلطی ہوئی، نمبر کچھ ڈالا، محلہ کچھ ڈالا، جس کی بنیاد پر ان کو ماہیتی یہ ملی کہ اس زمین پر ہم نے کوئی پرمیشن نہیں دیا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک لیٹر دیا گیا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، اب اگر یہ نقصان ہوگا، بلڈنگ ٹوٹے گی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس طرح کی پمفلٹ بازی کی گئی۔ لیکن آج میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تعمیر جو ہو رہی ہے یہ پرمیشن سے ہو رہی ہے، ایک اینٹ بھی اس میں بغیر پرمیشن کے نہیں ہے۔ دھوکے میں نہ رہیں لوگ، ہم لوگ قانون میں ہاتھ لینے کے بالکل روادار نہیں ہیں، قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس لیے اس کی 3 منزلیں تو تیار ہو گئی ہیں، 2 سلیب ابھی اس کا باقی رہ گیا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ رک گیا تھا۔ انشاءاللہ اب اس کو شروع کرنے کا ارادہ ہے، گفتگو چل رہی ہے، ہماری شورا نے اس کو شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ انشاءاللہ اب وہ کام شروع ہوگا، تو وہ تو بڑا کام ہے لیکن تھوڑا کام ہوتا رہتا ہے۔ اس مد میں 12,24,874 روپے تعمیرات کے اوپر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، کچھ رد و بدل کرنا پڑتا ہے، وہ خرچ ہوا۔ الیکٹرک یعنی پاور بل اتنا بڑا نظام ہے، حالانکہ ہم نے شولار بھی لگایا ہوا ہے، 20 کلو واٹ کا شولار بھی لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بل آتا ہے 1 لاکھ روپیہ 1.25 لاکھ روپیہ مہینے کا بل آتا ہے، یہ 10,03,394 روپے یہ پاور بل کا ہے۔ اور متفرقات میں یہ ڈال دیا گیا، جیسے یہ مکانات بنے ہوئے ہیں، ان کی گھر پٹی ہے، نل پٹی ہے، اور اسی طرح اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تفصیل کا موقع نہیں رہتا۔ سارا حساب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جس وقت آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر 16,92,025 روپے ٹوٹل خرچ جو ہوا وہ 2,10,70,451 روپے ہوئے۔ اب بیلنس جو بتا رہا ہے 31 مارچ 2022 کا وہ 30,86,642 روپے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ مارچ کے مہینے کا بیلنس ہوتا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پھر رمضان میں آمدنی شروع ہوتی ہے، وہ پورا خرچ جو ہے
وہ باقی رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی آمدنی شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ 30-32 لاکھ روپے جو بچا ہے یہ بھی برابر ہو جاتا ہے۔ تو کاغذ میں تو بتاتا ہے کہ یہ بیلنس ہے، لیکن بیلنس نہیں ہوتا۔ یہ اخراجات جو ہو رہے ہیں اس میں تعداد سن لیجیے۔ اساتذہ کی تعداد 63 ہے، ملازمین 14 ہیں، کل 77 آدمی ہیں۔ جامعہ کے طلبہ کی تعداد 665 ہے اور پرائمری میں 1580 ہے، کل ملا کر کے یہ 2236 ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنا بڑا قافلہ ہے جو آپ حضرات کے چندے سے ہی چلتا ہے، کوئی سرکاری امداد نہیں۔ ہمارے حضرت اور خاص طور سے جمعیت علماء اور دارالعلوم کا یہ پیغام ہے کہ ہندوستان میں جو مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کا یہ فیصلہ ہے اسے عوامی چندے سے چلایا جائے۔ اس کے لیے نہ کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ بنایا جائے۔ ہمارے بہت سے احباب ہم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تمہارا یہ 2.25 ایکڑ زمین کا یہ پلاٹ ہے، اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک پہلے 60 فٹ کا روڈ تھا، اب تو 80 فٹ کا روڈ ہو گیا ہے۔ یہاں لائن سے دکانیں نکالی جا سکتی ہیں، اور اس طرف نالا ہے، اس طرف سے بھی روڈ جاتا ہے، وہاں بھی دکانیں نکالی جا سکتی ہیں۔ لیکن ہم تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بنانے کا کوئی منصوبہ ابھی جامعہ کی شورا کا نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مدرسوں نے اپنی سامنے دکانیں بنائی ہیں، جتنے دکاندار اتنے مدرسے کے مخالف۔ ہر مدرسے میں اور ہر ادارے میں یہی ہوتا ہے۔ اللہ اس سے اس مدرسے کی اور اس جامعہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے 2022-23 کا حساب۔ اور اب یہ جو رواں سال ہے مارچ میں پورا ہو رہا ہے، اب تک اس میں جو آمدنی ہوئی ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ مفصل حساب انشاءاللہ اگلے اجلاس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اب تک جو آمدنی ہوئی ہے 2,18,69,421 روپے، اور خرچ جو ہوا ہے وہ 1,86,67,626 روپے۔ ابھی ہمارے اکاؤنٹ میں ہے 32,01,795 روپے، لیکن یہ اکاؤنٹ میں ہے۔ لیکن ابھی جب مدرسے کی چھٹی ہوگی، اساتذہ جائیں گے، ان کی تنخواہیں دی جائیں گی اور دیگر اخراجات ہیں، یہ بھی برابر ہو جائے گا۔ آپ مطمئن نہ ہوئیے کہ ہم آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، ہمارا آپ کا یہ رشتہ پرانا ہے اور انشاءاللہ یہ رشتہ باقی رہے گا۔